अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वर्दा जमील है। मेरा ताल्लुक़ गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फमनिया अब्टाबाद से है। मैं एक लेक्चरर हूँ। 22 अक्टूबर को हमारे कॉलेज में मिलाद मुबारक मुनक्किद हुआ था। आइए मिलकर हम इस बाबरकत महफिल का हिस्सा बनते हैं। वसल्लम की शान में आज जो ये हमने महफिल मुनक्किद की है, अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत महफिल से फैज़याब होना नसीब फरमाए। मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ला जलालुहू। मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ला जलालुहू। तेरी ज़र्र ज़र्र में है नूर, तेरी शान जल्ला जलालुहू। तेरी शान जल्ला जलालुहू। तू जाने जाने तेरा उम्मल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा। मिसाल तेरी जवाब तेरा। ओ इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। से तुम्हें क्या बता दूँ, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूँ, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। मुस्कुराती थी हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से।
حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں، یہاں چاند کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر. ججتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں. آج کے لفظی معنی سیڑھی اور بلندی ہے. اسلامی تعلیمات کے مطابق اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مبارک سفر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہاں سے سدرۃ المنتہا اور وہاں سے جہاں تک چاہا لے گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں دکھائیں. واقعہ معراج نبوت کے پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. واقعہ کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے. اب پیش کی یہ سواری بجلی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور بیت میں نماز پڑھی. وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف آسمانوں پہ مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیک اور برے انسانوں کے انجام کے کچھ مناظر دکھائے گئے. اس کے بعد اگلا سفر شروع. حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے کو اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب نصیب ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم سلام ہوئے. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا. اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیوں کو دیکھا. واقعہ معراج کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ملاقات سے نشانیاں دکھائیں. دوسرا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس غم کو دور کرنا تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو طالب کی وجہ سے کی وفات کی وجہ سے لاحق ہوا.
الصبح بدا من طلعته والليل اتجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ اللہ نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا بزم کون و مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی خامد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہور بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا اس کی رحمت تحیر سے بھی ماورا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہوئے قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت سمائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا اللہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا نصیب فرمائے ایسے سبز سالار ایسے نبی تھے کہ مجاہد ہر ایک دل سے ان کو پیار کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ جب ایک صحابیہ حضرت خولا کا جنگ میں بیٹا مارا گیا شوہر مارا گیا سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی جب وہ آئی تو بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے بتاؤ کس جنگ میں میرے نبی تو ٹھیک ہے نا ساروں نے کہا تیرا بیٹا تیرا شوہر تیرا بھائی مر گیا لیکن انہوں نے کہا اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو ساری مصیبتیں ہیج ہیں کیونکہ میرا دین تو باقی رہے گا اللہ کرے ہمارے دلوں میں ایسی محبت ہو اگر میلاد منانا ہوتا تو کیا ابو بکر صدیق نہ مناتے اگر برسی کرنی ہوتی تو کیا عمر جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی تھی کیا وہ نہیں کر سکتے تھے کیا وہ عید نہیں منا سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے سال میں صرف 2 عیدیں رکھی ہیں عید الفطر عید الاضحیٰ کوئی تیسری عید کا تہوار ہمارے دین میں نہیں ہے وہ عمر جو ایسے نقش قدم پہ چلا کرتے تھے کہ جب 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی تو لوگوں نے کہا سارے آئے کہ عمر اب اپنا لباس ذرا تبدیل کیجئے آپ سے بہت سارے وقت آ کے ملتے ہیں اپنے لباس میں اور بہتری لائیے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اے حفصہ آج تو مجھے کہہ رہی ہے کہ اپنے لباس میں تبدیلی لائیں اپنے چال چلن میں تبدیلی لائیں اے حفصہ تجھے تو پتا ہے کہ میرے نبی کا ایک جوڑا ہوتا تھا صلی اللہ علیہ یا اے کل جہان دا نبی ہے آسرا اے کل جہان دا نبی دا آسرا ایمان
دی پیشوائے ماں حسین دی نبی ہے آسرا بیج دے بوئے بنا پوچھیا نہ جاوے ہوا مریم میں جان دی جی تو رب جاودائے جبریل پوچھیا نہ جاوے جدے قدماں تے رکھے حسین سر او صاحب حیائے ماں حسین دی نبی ہے آسرا بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درودی پار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا سب سے پہلے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح جلدی اٹھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھ جاتے تھے. زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی اور پھر سورج نکلنے تک آپ کا معمول تھا کہ آپ عبادت میں مصروف رہتے تھے. آج سائنٹسٹ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ صبح کے وقت آکسیجن سے بھرپور فضا ہوتی ہے اور تازہ فری پولوشن فری آکسیجن پھیپھڑوں کے لیے نہایت مفید ہے. اس کے علاوہ صبح جب سورج نکلتا ہے تو زمین کے اوپر زمین ٹھنڈی روشنی کے حصار میں ہوتی ہے. اس کو انڈائریکٹ ایٹماسفیئرک ریفریکشن بھی کہتے ہیں اور اس میں الٹرا وائلٹ ریز بہت کم ہوتی ہیں اور نارنجی شعاعوں کا حصار زمین پہ ہوتا ہے جس میں ریڈ یلو اور اورنج کلر ہوتے ہیں اور یہ وہ ریز ہیں کہ جو انسان کے امیون سسٹم اور اس کے ذہانت کے لیے پاورفل ہوتے ہیں. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ 20 سے 25 منٹ کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے جسے کیلولا کہتے ہیں. تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ تقریباً 68% لوگوں میں دن کے کھانے کے بعد ان کا معدہ الکوہل خارج کرتا ہے اور جس کی وجہ سے انہیں غنودگی اور سستی محسوس ہوتی ہے. تو اگر آپ فوراً کام کرنے لگ جائیں گے تو کیا ہوگا کہ انسان چکرا کر گر سکتا ہے. اس لیے آج پورے یورپ میں 1 سے 3 بجے تک کام کا وقفہ ہوتا ہے اور ان کی صحت کے حالات ہم سے بہتر ہیں. شادی ہے وہ 5 وقت وضو کرے گا, 5 ٹائم اپنی گردن کے بیک کے حصے کو دھوئے گا تو اس کو کولنگ افیکٹ ملے گا جس کی وجہ سے پاگل پن اور نفسیاتی مسائل کم ہوتے ہیں. حدیث مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کسی سے کلام کرنا اور کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے. آپ عشاء کے بعد سونے کے لیے لیٹ جاتے اور پوری زندگی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ رہی. تو آج میڈیکل سائنس اور ریسرچ کے مطابق دماغ کے درمیان میں موجود پائنیل گلینڈ اور آئی کے ریٹنا سے کچھ مقدار میں ایک خاص قسم کا ہارمون سکریٹ ہوتا ہے, سٹیمولیٹ ہوتا ہے, جسے کہتے ہیں میلاٹونن. تو یہ میلاٹونن ہارمون جو ہے یہ اندھیرے میں سٹیمولیٹ ہوتا ہے. اگر آپ پوری رات, جیسے آج کل لوگوں میں جاگنے کا رواج ہے, پوری رات جاگتے ہیں اور صبح 12-2-3 بجے تک سوئے پڑے رہتے ہیں, تو جب آپ روشنی سے اپنی آئی کو اور اپنے دماغ کو مسلسل ایکسپوز رکھیں گے رات کے وقت تو یہ میلاٹونن سکریٹ نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے جو ہے مختلف بیماریاں ہو سکتی ہیں. میلاٹونن سکریٹ ہونے کا جو پیک ٹائم ہے وہ رات کے آدھی رات کے 2 سے 4 بجے تک ہے. وسلم مسواک کرنا بہت پسند کرتے تھے. حدیث مبارک ہے کہ جو نماز مسواک کر کے کی جائے وہ 70 نمازوں سے بہتر ہے. کسی محفل میں حاضری سے پہلے گھر میں جاتے ہوئے سوتے جاگتے ہر وقت مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ہوتی. حتیٰ کہ وصال سے پہلے جو نزع کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل تھا وہ بھی مسواک تھا. تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ کھانے کے اجزاء دانتوں میں پھنس جاتے ہیں جن میں بدبودار بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں. تو 2 گھنٹے میں یہ اجزاء نرم ہو کر جراثیم ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بیکٹیریا 20 منٹس میں ڈبل 20 سیکنڈز میں 20 منٹس یا سیکنڈز میں ڈبل ہو جاتے ہیں. تو جب 2 گھنٹے میں یہ
ہزاروں کی تعداد میں منہ سے لے کے معدے تک جائیں گے تو مختلف بیماریوں کی وجہ بنیں گے. تو وہ لوگ جو کھانے کے بعد مسواک یا ٹوتھ برش کرتے ہیں تو نہ صرف بیکٹیریا صاف ہوتے ہیں بلکہ بہت سی بیماریاں جن میں ہارٹ اٹیک، ہائی بلڈ پریشر، خوراک کی نالی اور چھوٹی بڑی آنت کی بیماریاں شامل ہیں. جو دائیں ہاتھ سے بیٹھ کر پیتے، 3 وقفوں میں پیتے اور پینے کے بعد الحمدللہ پڑھتے. تو آج سائنس کی ریسرچ کے اکارڈنگ اگر آپ پانی کھڑے ہو کر پئیں گے اور 3 سٹیپس میں نہیں پئیں گے تو کڈنی اور نروز پر پریشر پڑتا ہے. نیوٹرنٹس سیدھا جو ہیں وہ خوراک کی نالی میں جانے کی بجائے آپ کی باڈی میں ابزارب ہوتے ہیں اور اس سے ہارٹ اور لنگس پر کا جو بیماریوں کا رسک ہے وہ بڑھتا ہے. اور 3 سانسوں میں پانی نہ پینے سے مسلز کمزور ہوتے ہیں کھڑے ہو کر پینے سے, اور 3 سانسوں میں نہ پینے سے مسلز کمزور ہوتے ہیں اور فوڈ پائپ کی بلاکیج ہو سکتی ہے. کھانا کھانے کی سنت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سب سے پہلے ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کر اور 3 انگلیوں کا استعمال کر کر کھانا کھاتے تھے. دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے اور کھانا ہمیشہ بیٹھ کر کھاتے تھے اور آہستہ آہستہ چبا کر کھاتے تھے اور ہمیشہ بھوک چھوڑ کر کم کھاتے اور آخر میں اپنی پلیٹ کو صاف کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلیٹ کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے اس میں کسی نے کھانا کھایا ہی نہیں ہے. اور آخر میں اپنی انگلیوں کو چاٹتے, جن 3 انگلیوں سے آپ نے کھانا کھایا تو ان کو لکھ کرتے اور آخر میں الحمدللہ پڑھتے, یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے. تو ریسرچ کے مطابق جب آپ کھانا شروع کرتے ہیں تو 20 منٹ میں تقریباً دماغ اور معدے میں رابطہ ہوتا ہے. اگر آپ آرام سے چبا چبا کر کھانا کھائیں گے تو 20 منٹ کے بعد دماغ کو یہ میسج ملے گا کہ کھانا یعنی کہ پیٹ بھر گیا ہے. دماغ معدے کو یہ میسج دے گا 20 منٹ کے بعد کہ جب پیٹ بھر گیا ہے اب آپ رک جائیں. تو اس طرح سے آپ بھوک چھوڑ کر کھانا کھائیں گے. اور تقریباً 20 منٹ بعد ہضم کا عمل شروع ہوتا ہے اور معدے کی دیواروں سے ایسڈز کھانے کے اوپر پڑ کے اس کے توڑ پھوڑ کا عمل شروع کرتے ہیں. تو اگر آپ آہستہ آہستہ کھائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ معدے کی دیواروں سے ایسڈز کم ریلیز ہوں گے اور السر کی بیماری, جو معدے کا السر اور معدے کی باقی بیماریوں, چھوٹی بڑی آنت کی جو بیماریوں, کیونکہ اگر معدے کی دیواریں زیادہ ایسڈ ریلیز کریں گی تو پھر وہ ایسڈ باقی جسم کے حصوں کو بھی نقصان پہنچائے گا. سونے کی سنت کر کے استغفار پڑھتے ہوئے, آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اور معوذتین 3 جو آخری کل ہیں وہ پڑھ کے اپنے پورے جسم پر دونوں ہاتھ پھیر کر سوتے تھے, یعنی کہ دم کر کے سوتے تھے. سورہ ملک پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائیں کروٹ پر سوتے تھے. تو میڈیکل سائنس کے مطابق دائیں کروٹ پر سونے سے ہارٹ پر دل پر پریشر کم ہوتا ہے اور ہارٹ بیٹ سٹیبل رہتی ہے اور اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیلئر کے چانسز کم ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ خوراک کھجور, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سب جانتے ہیں کہ مرغوب غذا تھی. قرآن میں شفا ہے, کھجور میں شفا ہے, یہ ایک حدیث مبارک ہے. تو ریسرچ سے ثابت ہوتا ہے کہ کھجور میں پروٹین اور فائبر ہوتا ہے. یہ دل کی بیماریوں کا رسک کم کرتی ہے, ہڈیوں کی مضبوطی اور قوت مدافعت پیدا کرتی ہے, دل و دماغ کی مضبوطی اور الزائمر یا نسیان یا بھول جانے کے مرض کے لیے شفا ہے, خون پیدا کرتی ہے اور ہائپوگلائسیمیا یعنی کہ کیلشیم ہوتی ہے, یہ موٹاپا روکتا ہے, دل کے امراض, اعصابی کمزوری اور کینسر کے لیے مدافعت پیدا کرتا ہے, خون کی گردش میں شوگر کو کنٹرول کرتا ہے اور جسم میں خون پیدا کرتا ہے. دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مشروب تھا, یہ ایک مکمل غذا ہے. فرشتے سارے کے سارے درود پڑھتے اور یہ جہاں